چلیے انشاءاللہ آخر کے 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس میں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ انہی کتابوں کے انتخاب میں کیا باتیں ہیں۔ اس سلسلے میں یعنی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے کتب ستہ پر کام کیا ہے، اگر آپ ان کے مقدمات پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ہے، اس کا مقدمہ پڑھیے گا آپ، جامع الاصول فی احادیث الرسول اس کا مقدمہ پڑھیے گا آپ، اسی طرح سے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل اس کا مقدمہ پڑھیں آپ۔ تو اور پھر جو یہ خاص کر حافظ ابن الصلاح رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے، مقدمہ ابن الصلاح، اور ابن حجر رحمہ اللہ کی جو النکت ہے اس کو سامنے رکھ کر کے پڑھیں، اور علامہ بدر الدین الزرکشی کی جو النکت ہے اس کو سامنے رکھ کر کے پڑھیں آپ، تو آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے کئی باتیں بکھری ہوئی ہوں گی جو ایک جائے کر سکتے ہیں آپ کہ کیوں کر انہی 6 کتابوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ جو میں جو وجوہات بتاؤں گا وہ دیگر علماء کے پاس بھی ہوں گے، دیگر علماء میں بھی ہوں گے اور دیگر کتابوں میں بھی ہوں گے، لیکن ایک ساتھ ان کتابوں کے اندر جو بات ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان اہل علم نے احادیث کا انتخاب کیا ہے، یعنی انتخاب سے مراد یعنی انتقاء جسے کہتے ہیں، یعنی بڑی مقدار میں ہم جو کہتے ہیں نا 6 لاکھ حدیثیں، 5 لاکھ حدیثیں، 2 لاکھ حدیثیں، اس سے کیا مراد ہے؟ سند مراد ہے، اسانید مراد ہے، متون نہیں، اسانید مراد ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے صحیح بخاری میں تو بہت کم، صحیح مسلم میں تحویل بہت ہوتی ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کا خاصا خیال رکھا ہے کہ جیسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنے ایک استاذ کا نام لیتے ہیں، اپنے ایک دوسرے استاذ کا بھی نام لیتے ہیں، اور لیکن جو ہے پھر متن ایک ہی ہوتا ہے، یا کبھی کبھار ایک کلمے میں جو ہے اختلاف رہتا ہے تو وہ 2 حدیثیں مراد ہوتی ہیں۔ کبھی اپنے اساتذہ میں سے 3 کے نام لیتے ہیں تو پھر وہ 3 حدیثیں مراد ہوتی ہیں۔ یعنی ایک حدیث کی جب 5 اسانید ہوتے ہیں یا 6 طرق ہوتے ہیں، کبھی کبھار 10 20 30 طرق ہوتے ہیں، تو وہ پھر 30 حدیثیں مراد ہوتی ہیں، 25 حدیثیں، 20 حدیثیں مراد ہوتی ہیں، متن بھلے ہی ایک ہو۔ اسی لیے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ انہوں نے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات پر کام کیا ہے۔ دیکھا آپ نے رسالہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، دیکھا آپ نے؟ یہ ضرور پڑھے گا، بہت ہی معلوماتی علمی ہے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو 5000 سے زائد والی جو مرویات کی بات کی جاتی ہے اس کا تعلق اسانید سے ہے، متن سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، بات واضح ہوئی آپ کو؟ جی۔ تو یہ جو اسانید والی جو بات ہے یہی اصل مقصود ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں 2 لاکھ، تو امام بخاری، امام مسلم یا امام احمد بن حنبل یا امام ابو داؤد، جن علماء نے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے 2 لاکھ 3 لاکھ احادیث میں سے ہم نے جو اس میں سے جو انتخاب کیا ہے اس سے مراد جو ہے یہ اسانید ہوتے ہیں۔ بہرحال تو ان علماء نے زیادہ تر انتقاء کیا ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ، یعنی دیگر لوگوں نے بھی کیا ہے، حافظ ابن خزیمہ نے نہیں کیا ہے، اسحاق ابن ابراہیم راہوی نے نہیں کیا ہے، دیگر اہل علم نے کیا، سبوں نے کیا ہے، لیکن ان کی یہ چیزیں نمایاں ہیں۔ ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان اہل علم نے صحت کا بہت اہتمام کیا ہے۔ پھر یہی سوال پیدا ہوگا کہ دیگر اہل علم نے صحت کا اہتمام نہیں کیا ہے کیا؟ کیا ہے یقیناً۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صحت سے متعلق کافی گفتگو کی ہے اپنی کتاب سے متعلق۔ امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے تو کافی مشہور ہے کہ جو ہے اگر کسی مجہول راوی ہے آپ نے روایت کی تو آپ کا روایت کرنا اس کی جہالت کے لیے جو کافی ان کی جہالت جو عدم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ کی جو مسند ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان بن عفان ہوں، علی بن ابی طالب ہوں، ابو ہریرہ ہوں، جو انہوں نے صحابی کے نام پر جو مسند جو انہوں نے ترتیب دی ہے اس صحابی سے متعلق جو سب سے صحیح مرویات ہیں اسی کو جگہ دی انہوں نے۔ ابوبکر البزار رحمہ اللہ معروف ہیں صحت سے متعلق، تو احادیث کی تصحیح سے متعلق یہ میرا خود ایک موضوع ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی طرح کن کن اصحاب علم نے اپنے لیے جو ہے ایک طرح سے شرط باندھی تھی کہ میں صرف صحیح احادیث کا مجموعہ اختیار کروں گا۔ المنتقى جانتے ہیں آپ؟ المنتقى ابن الجارود رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شاید ہی کوئی آپ کو حدیث اس میں سے حسن درجے سے کم ملے، ایسے انہوں نے لکھا سیر اعلام النبلاء میں۔ تو ایک بڑی تعداد اہل علم کی ہے جنہوں نے صحت کا اہتمام کیا ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ کتب ستہ میں ایک چیز یہ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر یکجا ہو جاتی ہیں، یہ مقصود ہے۔ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی کتابوں میں جو 6 امہات الکتب ہیں، جو 6 کتابیں ہیں، اس میں احادیث کا ڈھونڈنا، احادیث کا بحث کرنا، احادیث تک پہنچنا، کسی بھی حدیث تک، یہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ یہ 6 کتابیں بھی تبویب سے متعلق ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں گے کہ کتاب الصلاح تو آپ براہ راست کوئی حدیث پڑھتے ہیں کہ نماز کے موضوع سے متعلق ہے، آپ کتاب الصلاح کی طرف چلے جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق اخلاق اور آداب سے، آپ کتاب الادب کی طرف چلے جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے
مطلب اللہ کے رسول کی سیرت وغیرہ سے متعلق کتاب المغازی میں چلے جائیں، کسی آیت کی تفسیر سے متعلق کوئی بات ہو آپ دیکھیں گے کتاب التفسیر سے متعلق چلے جائیں. تو مسند احمد میں، مسند البزار میں، مسند ابی یعلا میں آپ کے لیے مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. اس کے طرق دوسرے ہیں، اس کے حدیث وہاں تک کیسے پہنچے؟ اگر مسند اعلیٰ میں ڈھونڈنا ہو، معاجم میں ثلاثہ ہیں ابو القاسم طبرانی کی، اور مہنگا کام ہے. لیکن جو ہے یہ جو معاملہ ہے یعنی کتب ستہ کا، اس میں زیادہ آسانی ہے. 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک چوتھی بات یہ ہے کہ ان 6 کتابوں میں یعنی اسلام کا جو نچوڑ ہے، شمولیت جسے کہتے ہیں، یعنی اسلام کا احاطہ تقریباً انہوں نے کر لیا ہے. اس قدر ابواب ہیں. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم. گو کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابواب قائم نہیں کیا ہے، لیکن امام نووی خاص طور پر اور دیگر اہل علم نے، اور خاص طور پر امام نووی نے جو اس پر ابواب قائم کر کے جو مسائل کا جو انہوں نے مطلب استنباط کیا ہے، اور جو استقصاء انہوں نے کیا ہے، شریعت کو احاطہ گویا کہ کر لیا انہوں نے. مطلب کون سا مسئلہ چھوٹا ہے بتائیے. تو یہ تبویبات کا جو انبار ہے، آپ دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اختصار علوم الحدیث، اس میں انہوں نے جو کتب ستہ کا تعارف کروایا ہے، سنن ابن ماجہ کا تعارف کرواتے انہوں نے کہا کہ اس کی تبویبات کی جو گہرائی ہے، اس وجہ سے بھی یہ کتاب زیادہ جو ہے مطلب مفید ہے. کہا انہوں نے سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ کہ آپ تبویب دیکھیں اس کی، آپ دیکھیں گے کتاب التجارات اٹھا لیں اس کی، اب اس کے ابواب پڑھ کر کے دیکھیں. کتاب الزہد اٹھا لیں، اب اس کے ابواب پڑھ کر کے دیکھیں. یا کچھ اور کتاب لے لیں، کتاب الصلاۃ یا کتاب الحج وغیرہ، کتاب المناسک، اب اس کے ابواب پڑھ کر کے دیکھیں. تو جو سنن دارمی میں آپ کو اس درجے کے ابواب نہیں ملیں گے جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہیں، اسی لیے اس کو کتب ستہ میں ضم کیا گیا. امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا میں تو ہے، تبویبات ہیں، لیکن اس قدر وسیع پیمانے پر نہیں ہے جو سنن ابن ماجہ کے اندر ملیں گے. تو اس وجہ سے یہ ایک بھی وجہ ہے. کتنی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی؟ 4. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان علماء کا مقام، ان علماء کا رتبہ، ان علماء کا درجہ اہل علم کے پاس. امام بخاری یا اللہ سید الفقہاء، امام مسلم، امام ابو داؤد رحمہ اللہ سند کے مقابل یعنی متن پر بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. وہ یعنی فقہ الحدیث پر بہت اہتمام کرتے ہیں، مسائل کے استنباط پر بہت اہتمام کرتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب چاروں جہت پر کام کیا آپ نے، اللہ اکبر. امام نسائی رحمہ اللہ کو دیکھیں آپ، امام ابن ماجہ کو دیکھیں آپ. تو ان علماء کا جو مقام عالمی سطح پر، علاقائی طور پر نہیں، عالمی سطح پر، کہاں کی اہل علم، لیکن حرمین میں ان کا ایک دبدبہ، مصری علماء میں ان کا مقام. اور جو ہے بلکہ ابن السکن کا میں نے جو حوالہ دیا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے عالم دین ہے جنہوں نے صحیح بخاری کو وہاں پر تعارف کروایا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی جلالت سے متعلق. دھیرے دھیرے ایسے کام ہوا ہے. تو بعض اہل علم نے کہا کہ موطا کا مقام جو ہے صحیحین سے متعلق فوقیت اس لیے تھا کہ صحیح بخاری کا تعارف نہیں ہوا تھا وہاں پر. جب تعارف ہو گیا تو پھر جو ہے صحیح بخاری کی جو فوقیت رہی. یعنی ان 6 علماء کا جو مقام ہے اس اعتبار سے بھی کتنے 5 وجوہات ہو گئیں. ایک 6ویں وجہ یہ بھی ہے کہ یعنی دنیا بھر میں عالمی سطح پر یعنی جب یہ کتابیں مرتب کی گئی ہیں، یعنی اس میں کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جو کہ شاذ مسائل ہوں. یعنی تقریباً معمول بہا جتنے مسائل ہیں، یعنی سب اہل علم اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے اخذ کرتے ہیں، اس سے استنباط کرتے ہیں. اس میں شذوذ نظر نہیں آتے ہیں مسائل میں. تو یہ بھی ایک وجہ تھی ان کتابوں کو کتب ایک خاص مقام امہات الکتب کے طور پر انتخاب کرنے سے متعلق. اور ایک وجہ بعض اہل علم نے یہ بھی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی ان 6 علماء بھی قدیم علماء میں سے ہیں، 3 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال 256 ہجری میں ہوا، امام مسلم کا 261 ہجری میں ہوا، اور امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد کا تقریباً 270 سے 280 کے درمیان ہوا ہے. بس امام نسائی رحمہ اللہ 303 ہجری ان کا سن وفات ہے. اور جب ابن السکن رحمہ اللہ نے جو 4 کتابوں کا انتخاب کیا، ان کا انتقال تو 353 ہجری ہے. صرف 50 سال کا فاصلہ ہے دونوں کی، مطلب ان کی وفات اور ان کی وفات سے متعلق. تو بہرحال یہ ان وجوہات کی بنا پر ان 6 کتابوں کا جو ہے خاص طور پر اہتمام کیا گیا.